کبھی سوچا ہے کہ وہ بوجھ جو ہم ہر وقت اٹھائے پھرتے ہیں اکثر ہمارا ہوتا ہی نہیں؟ آئیے آج اس احساس کی گہرائی میں اترتے ہیں جو ہمارا حصہ نہیں، اور سیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اس بوجھ سے واپس کیسے چھڑانا ہے۔ اگر سوچیں تو بہت گہری ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک بوجھ اٹھائے زندگی گزار دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ شاید یہ بوجھ ہمارا ہے ہی نہیں، بلکہ ہم نے اسے کہیں ماضی سے یا کسی اور سے ادھار لے لیا ہے۔ تو چلیں اس بوجھ کو ایک نام دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایک بن بلایا مہمان۔ ایک ایسا مہمان جو کب آیا یاد نہیں، مگر پھر کبھی گیا ہی نہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارے وجود کا، ہماری شخصیت کا حصہ بن گیا۔ اس مہمان کا نام ہے انگزائٹی۔ اور سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ ہم اس مہمان کو اپنا میزبان یعنی اپنی شخصیت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اکثر یہ مہمان بہت خاموشی سے آتا ہے۔ اس کی آہٹیں اتنی ہلکی ہوتی ہیں جیسے سینے پر ایک ہلکا سا وزن یا گردن میں معمولی سی جکڑن۔ ہم سوچتے ہیں شاید تھکاوٹ ہے یا آج دن ٹھیک نہیں گزرا، لیکن دراصل یہ وہ مہمان ہے جو ہمارے جسم میں اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ سلائیڈ اس فرق کو کتنا واضح کرتی ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں بس زیادہ سوچتا ہوں، جبکہ اصل میں یہ ہر وقت کا ایک خوف ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں میں شرمیلا ہوں، جبکہ اصل میں یہ سماجی تقریبات سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میں ایسا ہی ہوں اور مجھ پر انزائٹی کا اثر ہے، میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چلے میں آپ کو جاوید صاحب کی کہانی سناتا ہوں۔ جاوید صاحب جو 30 سال سے پڑھا رہے تھے، اپنی کہانی لے کر آئے۔ وہ کہتے تھے کہ کوئی بڑی تکلیف تو نہیں، بس صبح اٹھتے ہی سینے پر ایک بوجھ سا رہتا ہے، کسی تقریب میں جانے سے دل گھبراتا ہے۔ انہوں نے خود کو سمجھا لیا تھا کہ یہی ان کی شخصیت ہے، وہ بس ایسے ہی ہیں۔ اور دیکھیں، جاوید صاحب کی کہانی صرف ان کی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ لوگ کسی نہ کسی شکل میں اینگزائٹی کا شکار ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ اس مہمان کے ساتھ جی رہے ہیں، وہ اسے اپنی فطرت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اور سب سے تکلیف دہ بات کیا ہے؟ ایک انسان اوسطاً 11.5 سال تک انگزائٹی کے ساتھ چپ چاپ جیتا رہتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کسی سے مدد مانگے۔ کیوں؟ کیونکہ انگزائٹی کوئی نظر آنے والی بیماری نہیں ہے، یہ آپ کے خیالوں اور آپ کی سانسوں میں گھل جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر جسم کے اندر چل کیا رہا ہوتا ہے؟ یہ الارم بجتا کیوں ہے اور کیوں اتنے سالوں تک بجتا رہتا ہے؟ آئیے جسم کے اس جھوٹے الارم کو سمجھتے ہیں اور اینگزائٹی کی بائیولوجی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ ہمارے دماغ میں ایک بہت ہی زبردست سیکیورٹی گارڈ ہے۔ جیسے ہی اسے کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ اصلی ہو یا خیالی، وہ فوراً پورے جسم میں الارم بجا دیتا ہے۔ دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، پٹھے سخت ہو جاتے ہیں تاکہ ہم لڑ سکیں یا بھاگ سکیں۔ یہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مگر اینزائٹی میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیکیورٹی گارڈ ہر چھوٹی سی بات پر الارم بجا دیتا ہے۔ صرف ایک خیال، ایک پرانی یاد یا مستقبل کا کوئی ڈر، اور دماغ اسے حقیقی خطرہ سمجھ کر پورے جسم کو ہنگامی حالت میں ڈال دیتا ہے، جبکہ حقیقت میں باہر کوئی خطرہ موجود نہیں ہوتا۔ یہ سسٹم آن پوزیشن پر پھنس جاتا ہے۔ اور جب یہ الارم مسلسل بجتا رہے تو اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے، اور وہ قیمت بہت بھاری ہے۔ نیند خراب ہوتی ہے، یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ خوشی محسوس کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ یہ صرف ذہن کی نہیں، پورے وجود کی بیماری بن جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ پہلا قدم لڑنا چھوڑ دینا ہے۔ جی ہاں، اس احساس سے لڑنے کے بجائے آئیے اسے سننا سیکھیں، اسے اپنے جسم میں محسوس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس عمل کو سومیٹک ٹریکنگ کہتے ہیں، اور یہ کرنا کیسے ہے؟ بہت آسان ہے۔ جب وہ بے چینی آئے تو لڑنے کے بجائے اپنے جسم میں اسے محسوس کریں۔ یہ کہاں ہے؟ سینے میں؟ پیٹ میں؟ یہ کیسی ہے؟ بھاری ہے یا ہلکی؟ گرم ہے یا ٹھنڈی؟ بس اسے محسوس کرنا ہے، بغیر کوئی نام دیے۔ اب اس کے پیچھے کی سائنس بہت دلچسپ ہے۔ جب آپ صرف اس احساس کو ایک دشمن کی طرح نہیں بلکہ ایک مہمان کی طرح دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی حقیقی خطرہ موجود نہیں ہے، اور وہ جسم کے الارم سسٹم کو، اس سیکیورٹی گارڈ کو آہستہ آہستہ خاموش کروانا شروع کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری ٹیکنیک پر۔ یہ ایک ایسی دوا ہے جو ہر وقت ہمارے پاس موجود ہے، بالکل مفت، اور وہ ہے ہماری اپنی سانس۔ طریقہ بہت ہی آسان ہے، اسے 4-6 بریتھ کہتے ہیں۔
4 سیکنڈ تک ناک سے آہستہ آہستہ سانس اندر لیں اور پھر 6 سیکنڈ تک منہ سے آہستہ آہستہ سانس باہر نکالیں۔ اہم بات یہ ہے کہ سانس باہر نکالنے کا وقت اندر لینے سے زیادہ ہو، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ یہ اتنا آسان لگتا ہے کہ اکثر لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے، لیکن اس کے پیچھے باقاعدہ سائنس ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ طریقہ ہماری ویگس نرو کو فعال کرتا ہے، جو سیدھا دماغ کو سکون کا سگنل بھیجتی ہے۔ صرف 5 منٹ ایسا کرنے سے جسم میں سٹریس ہارمونز کی سطح کم ہونے لگتی ہے۔ یہ جسم کی اپنی دوائی ہے۔ اور اب ہم آخری اور شاید سب سے گہری تکنیک کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم اس مہمان سے یعنی انگزائٹی سے باقاعدہ بات کریں گے، اسے ایک خط لکھیں گے تاکہ یہ جان سکیں کہ آخر یہ مہمان ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اس کی جڑ کیا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بس ایک قلم اور کاغذ لیں اور پہلا خط آپ نہیں بلکہ آپ کی انگزائٹی لکھے گی۔ جی ہاں، انگزائٹی بول رہی ہے اور آپ لکھ رہے ہیں۔ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، وہ کس چیز سے ڈر رہی ہے۔ جب وہ اپنی بات کہہ دے تو پھر آپ اسے ایک سمجھدار اور مہربان دوست کی طرح جواب دیں۔ دیکھیں، جب ہم جذبات کو لکھتے ہیں نا تو دماغ کا جو حصہ ڈرتا ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے اور جو حصہ سوچتا ہے وہ کام کرنے لگتا ہے۔ یونیورسٹی آف ٹیکساس کی تحقیق کے مطابق ہفتے میں صرف 3 بار 20 منٹ ایسا کرنے سے 6 ہفتوں میں نمایاں فرق نظر آ سکتا ہے۔ چلیں آپ واپس جاوید صاحب کی کہانی پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان تکنیکوں نے خاص طور پر اس خط نے ان کی زندگی میں کیا تبدیلی لائی۔ جب جاوید صاحب نے یہ خط لکھا تو ان کی انگزائٹی نے پہلی بار اپنی آواز سنائی۔ اس نے لکھا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری زندگی ضائع ہو گئی۔ میرے والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے لیکن میں ایک معمولی استاد بن گیا۔ 30 سال کا دبا ہوا درد ایک جملے میں باہر آ گیا۔ اور پھر جاوید صاحب نے ایک سمجھدار دوست کی طرح اپنی انگزائٹی کو جواب دیا۔ انہوں نے اپنی 3 بچوں کے بارے میں لکھا، ایک ڈاکٹر بن چکا ہے، دوسرا انجینئر اور تیسرا انہی کی طرح استاد بن رہا ہے۔ اور آخر میں انہوں نے اپنی انگزائٹی سے پوچھا، کیا یہ ایک ضائع شدہ زندگی ہے؟ جاوید صاحب کہتے ہیں کہ اس دن 30 سال میں پہلی بار ان کی انگزائٹی نے سر جھکایا۔ یاد رکھیں، انگزائٹی آپ کی شناخت نہیں ہے، یہ ایک بن بلایا مہمان ہے جو پرانے درد کو نئی زبان میں سنا رہا ہے۔ اسے لڑ کر نہیں بلکہ سمجھ کر اور سن کر راستہ دینا ہے۔ تو آخر میں بس ایک سوال، وہ کون سا احساس ہے جو اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ ہے کہ ہم اسے اپنی شخصیت کا حصہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ اور اگر آج اس مہمان سے پوچھا جائے، کیا تم واقعی میں ہوں، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟